ایگریکلچر سیکٹر نے بہت بڑا نقصان اٹھایا پولٹری کی پروڈکشن ریڈیوس ہونے کی وجہ سے. جو پولٹری ہے یہ ایگریکلچر کو بہت بڑا سہارا دیتی ہے. عام آدمی کو سستی پروٹین، سستی پولٹری پروڈکٹس، جن میں انڈا بھی ہے، مرغی بھی ہے، دوسری چیزیں وہ اویلیبل ہوگی. پاکستان کے اندر جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں ان کے سلسلے میں پولٹری جو ہے اپنی کیا رول لے. تو اس لیے گورنمنٹ کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کمیشن اپوائنٹ کرے to assess the losses. پھر دیکھنا چاہیے کہ یہ لاسز کیوں. چکن کی پروڈکشن 50% کم ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس آلٹرنیٹ پروٹین سپلائی کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان زبیدہ انور خان اور آپ دیکھ رہی ہیں ہمارا یوٹیوب چینل زیک @پوڈکاسٹ. ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ میں ایسے مہمان، ایسی شخصیات کو مدعو کیا جائے جن سے آپ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکیں اور اس معلومات کی روشنی میں اپنے جو فیصلے ہیں، اپنے جو بزنس ہیں، اپنی جو بھی کمیونٹی سے ریلیٹڈ آپ کو پرابلمز ہیں بہتر انداز میں سالو کر سکیں. تو جو آج کی شخصیت ہے کسی تعارف کی محتاج تو نہیں ہے. آپ بہت دفعہ انہیں میڈیا پہ دیکھ چکے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ چکے ہیں. ایک ایسی اویئرنیس کو انہوں نے ہیڈ کیا ہے جس کا پاکستان میں کانسیپٹ بہت کم تھا. ادرس کنٹریز میں ہم زیادہ دیکھتے ہیں. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں کنزیومر ایجوکیشن کی. پولٹری میٹ کے حوالے سے یا پولٹری پروڈکٹ کے حوالے سے بہت کام کیا ہے اور ماشاءاللہ سے آج بھی کام کر رہی ہیں. اور رسم دنیا کے طور پہ نام بتانا ضروری ہے، ادروائز تو تعارف سے آپ جان چکے ہوں گے. میں اس وقت موجود ہوں ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس، جو کہ ایکس چیئرمین ہے پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے، اور اس کے علاوہ ڈائریکٹر ہیں بگ برڈ گروپ کے، اور کنزیومر ایجوکیشن کے کنوینر بھی رہے ہیں کافی سالوں تک. ان سے جانتے ہیں اس وقت پولٹری کہاں سٹینڈ کر رہی ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیا کہیں گے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ نے بہت کام کیا ہے ماشاءاللہ کنزیومر ایجوکیشن کے اوپر، اور ہم میڈیا کو بھی بہت انگیج رکھا ہے اپنے ساتھ. اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے پولٹری کی؟ کیا پر امید ہے یا ہم کہیں ڈینجر زون کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں جسٹ آپ کے ویورز جو ہیں ان کے آپ تو جانتی ہیں اس کو کہ میں پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے ساتھ اور پاکستان پولٹری انڈسٹری کے ساتھ پچھلے 40 سال سے جی جی ماشاءاللہ بالکل. اور میں نے اس انڈسٹری کو گرو ہوتے ہوئے، پروگریس کرتے ہوئے مختلف مراحل میں دیکھا ہے. اینڈ وی ور دا پارٹ آف اٹ، اس کی گروتھ کے اندر اور اس کی پروگریس کے اندر. اور اس میں ڈیورنگ دس پیریڈ جو کنزیومر ایجوکیشن ہے اور اسٹیٹسٹکس کی جو ہماری کمیٹیز ہوتی ہیں ان کو ہیڈ کرتا رہا ہوں. تو جو میں بات آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اس کی ایک کنٹینیوس بیک گراؤنڈ ہے ماضی کی، کہ کس طریقے سے یہ ایوالو ہوئی، کیا پولٹری انڈسٹری کہاں تھی، کہاں آج پہنچی ہے، اور ہماری امیدیں کیا تھیں، اور آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور ہم آج اس پوائنٹ پر کھڑے ہوئے مستقبل کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 60s کے اندر پاکستان میں کمرشل پولٹری کا آغاز ہوا اور بہت تھوڑی کمرشل پولٹری تھی. اس سے پہلے زیادہ تر انڈے اور مرغی کی جو سپلائی تھی وہ دیسی مرغی سے ہوتی تھی. گاؤں میں جو لوگ دیسی مرغیاں رکھ لیتے تھے اسی سے انڈے آتے تھے، اسی سے مرغیاں آتی تھی، یا کسی نے اگر گھر میں رکھ لیے تو وہ محاورتاً کہا کرتے تھے کہ عام آدمی کو مرغی اس وقت ملتی ہے جب مرغی بیمار ہو یا بندہ بیمار ہو. لیکن یہ ہے کہ کمرشل پولٹری کے آنے کے ساتھ یہ عام آدمی کی پہنچ میں بھی آ گئی. اور پاکستان کے اندر کیونکہ باقی کے میٹ جو ہیں ان کی پروڈکشن اتنی زیادہ نہیں تھی، مطلب کمرشل لیول کے اوپر کہنے کی نہیں تھی. مٹن کو لے لیں، بیف کو لے لیں، فش کو لے لیں، تو ان کی کمرشل پروڈکشن اتنی زیادہ نہیں تھی. تو یہ جس وقت برائلر کی پروڈکشن شروع ہوئی تو یہ ایک کمرشل پروڈکشن تھی جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ کس طریقے سے والیوم پروڈیوس کی جائے اور اس کو لوگوں کو آفر کیا جائے. ایسے ہی تو یہ پچھلے مطلب ہے کہ 50-60 سال کی جو تاریخ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو لگاتار اس کے اندر 10-15-20% پر اینم کے حساب سے گروتھ ہوئی اور آج ہم یہاں پر پہنچے. اور آج اگر آپ دیکھیں تو یا آج کا مطلب میں کہوں گا 2-3 سال پہلے سے لے کر اب تک ماضی میں تو تقریباً کوئی 10 ارب کے قریب جو ہے نا انڈا پروڈیوس ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اور تقریباً
14 ملین کے قریب برائلر کے پیرنٹ سٹاک ہے جو کہ پروڈیوس کر رہے ہیں. اور میں اسٹیٹسٹکس کی کمیٹی کے ساتھ ایسوسیٹ رہا ہوں. تو 2021 22 اور 23 کے اگر میں فگرز جو ہیں ان کا تھوڑا سا جائزہ لوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ تقریباً 2022 میں 6.45 kg پر کیپیٹا میٹ کنزیوم کر رہے ہیں. پچھلے سال یہ فگر جو ہے 20% کی ریڈکشن کے بعد 5.24% 4 kg پر کیپیٹا کے اوپر. سو 20% بجائے اس کے کہ ہم بڑھنے کی طرف بڑھنا چاہیے تھا, ریڈیوس ہوا اور سگنیفیکنٹ ریڈکشن ہوئی, 20% کے قریب ریڈکشن ہوئی. اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کے اندر برائلر پیرنٹ سٹاک جو ہے وہ کچھ 14 ملین کے قریب پلیس ہو رہا تھا اینول بیسس کے. اس سال وہ تقریباً 10 ملین کے قریب پروڈیوس ہوا ہے. وہ بھی کم. تو دیٹ مینس کہ پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ جو پیرنٹ سٹاک ہے وہ 30 to 40% لیس ہے. اس لیے جو فگر آج آپ کو میٹ کی اویلیبلٹی کی نظر آ رہی ہے 2024 اور 25 میں یہ مزید 30 سے 35% مزید کم ہونے جا رہی ہے. سو اس وقت ہم 2023 کی بات کر رہے ہیں کہ پچھلے سے 20% کم ہونے کے بعد وہ تقریباً 5.24 kg پر کیپیٹا پہ ہے. اور اگر یہ جو آج کا پیرنٹ سٹاک ان پائپ لائن ہے یہ برائلر کو پروڈیوس کرے گا تو میٹ کی اویلیبلٹی کو چیک کریں گے تو ہم لوگ 3.64 kg پر کیپیٹا پر چلے جائیں گے, ریڈکشن آف اندر 30%. اور میں فگرز دیکھ رہا تھا تو میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ افریقن کانٹیننٹ جو ہے مجموعی طور پر سارے افریقن ممالک جن کو پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ میٹ کی کنزمپشن جو ہے ان علاقوں میں ہے, ان کے اندر میٹ کی کنزمپشن تقریباً 4 kg کے قریب ہے. ہماری میٹ کی چکن میٹ کی کنزمپشن جو ہے وہ اگلے سال 2024 اور 2025 کے اندر یہ اس سے بھی کم ہو جائے گی اور 3.6 kg پر کیپیٹا کے اوپر چلی جائے گی. تو یہ ایک بڑی ہی خوفناک صورتحال ہے کیونکہ اگر ہم اس کو اس پیرائے میں دیکھیں کہ ہم پہلے کام کھڑے تھے, پہلے بھی ہم کو بہت اچھی سچویشن میں نہیں تھے. مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے ایک گورنمنٹ کا ایک سروے ہوا تھا تو اس میں کہا گیا کہ جو WHO ہے وہ چاہتی ہے کہ ایک بندے کو تقریباً 27 گرام پر کیپیٹا اینیمل پروٹین ہر صورت میں کھانی چاہیے. اس وقت ہماری اویلیبلٹی 17 گرام تھی. تو اگر وہ آپ ایک اس فگرز کو دیکھیں تو وہ تقریباً 40% کے قریب کم تھی. آج سے 5 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اسی وجہ سے پاکستان کے اندر نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز اور اسٹینڈرڈ ہے کیونکہ ہم جتنی پروٹین کی ریکوائرمنٹ تھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ اس سے 40% کم کنزیوم کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی مزید 30% کم ہو جاتی ہے تو واٹ ول بی دی اسٹیٹس. تو دس ایک ڈائلیما ہے کہ گورنمنٹ کے لیے سوچنے کے لیے اور جو ادارے ہمارے پالیسی ساز ادارے ہیں پارلیمنٹ کے لیے بھی آج نئی حکومت سورن کیا ہے, نئی پارلیمنٹ آئی ہے, نئی حکومت آئی ہے تو ان کے لیے یہ امیڈیٹلی سوچنے کی بات ہوگی کہ ہم بحیثیت قوم کے کس طرف جا رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کے حوالے سے ایک اسٹڈی آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر $3 ارب جو ہے صرف اس وجہ سے خرچ ہو جاتا ہے جو ہماری نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں. دی کاسٹ آف نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز جو ہے وہ $3 ارب کے قریب ہے. تو اب آپ اس کو دیکھیں کہ اگر یہ مزید 50% یا 100% بڑھ جاتی ہے تو آپ اگین 5-6 ارب کا جو ہے وہ ایکسپینس جو آپ نے کسی اور جگہ پہ ہونا چاہیے وہ ہیلتھ سیکٹر میں کرنا پڑے گا کیونکہ لوگ ایک تو ہوتی ہیں بیماریاں, کرونا آ گیا تھا اللہ کی طرف سے آ گیا, ٹی بی آ جاتی ہے, ہیضہ آ جاتا ہے, یہ جراثیم کی وجہ سے ہوتی ہے. اس میں جب آتی ہے تو ویکسین کرتے ہیں, ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, لیکن یہ جو بیماریاں ہیں یہ غذائی کمی کی وجہ سے آ رہی ہیں. یہ وہ بیماریاں ہیں جن کو ہم ایوائڈ کر سکتے ہیں اور آدھے سے زیادہ دنیا ان کو ایوائڈ کر چکی ہے
ہے اور قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے. قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے, آپ کے اندر پروٹین کی ڈیفیشنسیز ہو جائیں گی, آپ کے اندر وائٹامن اے, ای اور ڈی کی ڈیفیشنسیز ہو جائیں گی. ابھی مطلب ہے کہ ایک اسٹڈی اور چل رہی تھی ڈیفیشنسیز کے حوالے سے, وہ میں شیئر کریں آپ ہمارے ساتھ. کہ بچوں کے اندر تقریباً 33% بچے جو ہیں وہ انڈر ویٹ ہیں جو اس وقت پیدا عمر سے. ابھی میں جو 24-25 کی ڈیفیشنسی ہے اس کی بات نہیں کر رہا, اس سے پہلے 33% بچے جو ہیں وہ انڈر ویٹ تھے جی, اپنی عمر کے حساب سے جتنا ان کا وزن ہونا چاہیے تو اتنا نہیں. 44% بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں, کہ مطلب ان کی ہائٹ نہیں ہے, ان کا وزن نہیں ہے جو کہ ان کی ایج اور ہائٹ کے مطابق ہونا چاہیے. ظاہر ہے وہ پرفارم بھی نہیں کر پائیں گے لائف میں اچھے سے پھر. اور اس میں سے 15% ایسے بچے ہیں جن کے اندر ویسٹنگ ڈیزیز ہو گئی ہے. ویسٹنگ ڈیزیز ایسے سمجھیں جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سوکا ہو جاتا ہے, تو سوکے کی کیفیت میں ہے 15% بچے. تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنی سیویئر نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کے اندر ہم موجود تھے, اور اگر ہم مزید اس کی طرف جا رہے ہیں خرابی کی طرف, تو آیا مجھے جس چیز کا افسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ کوئی پینک نہیں ہے. میں وزیر صحت یا پرائم منسٹر یا کسی اور منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو یا کسی اور کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنتا کہ ہمارا اتنا بڑا نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کا ڈائلیما ہے اور آنے والے دنوں میں ہمارے یہ چیلنجز آ رہے ہیں, تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے ایوائڈ کر سکیں. ایون مطلب 50% بچے انیمیا کا شکار ہیں, خون کی کمی کا شکار ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ سب کا تعلق تو غذائیت سے ہی ہے نا, وہی غذائیت کے ساتھ آپ دیکھیں تو عورتوں کے اندر فوڈ کی ڈیفیشنسیز ہیں, عورتوں کے اندر فوڈ کی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں تو آگے بچوں میں وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں. وہ خود ہماری انفنٹ مورٹیلٹی جو نئے بچہ پیدا ہونے والا ہے اور بچہ پیدا کرنے والی ماں کی جو مورٹیلٹی ہے, اس کی جو ڈیتھ ریٹ ہے, دنیا کے ہائیسٹ ڈیتھ ریٹ میں سے ہم. تو مطلب ہے کہ مجھے اس سے زیادہ پریشانی اس بات کی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک صورت ہے. آپ نے بہت محنت اور کاوش کے ساتھ یہ ساری ریسرچ آپ نے بنائی ہے, اور آپ ورڈ اباؤٹ بھی ہے کہ آنے والی صورتحال بہت خطرناک ہو سکتی ہے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس تعداد میں آپ نے مجھے بتایا ہے کہ بچے ہمارے اس میں ڈیفیشنسی کی طرف جا رہے ہیں, غذائی قلت کی طرف جا رہے ہیں, پروٹین کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں, تو سر یہی تو وہ بچے ہیں جنہوں نے پاکستان کا مستقبل بننا ہے. جی بالکل. اگر اتنی ڈینجرس صورتحال اب ہے تو 2 سال کے بعد تو خدا نہ خاصا اس سے بھی کہیں زیادہ. تو ابھی نو منتخب حکومت تو باغلور سنبھال ہی چکی ہے, سن رہی ہے آپ کی اس بات کو. کیا تجاویز دینا چاہیں گے, حکومت ایسا کیا کرے تاکہ اس خطرناک صورتحال سے ہم وقت سے پہلے ہی قابو پا لیں؟ جی اس میں آخری ایک بات کر لوں اور پھر دین وی کم ٹو دس پوائنٹ کہ ایسی ہوا کیوں. تو اگر آپ دیکھیں تو پچھلے کچھ سالوں سے گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھیں وہ اتنی فیوریبل نہیں تھی, اور خاص طور پر نگران حکومت کے زمانے میں اور اس سے پہلے تھوڑا سا پالیسیز کے اندر جیسے سویابین کی امپورٹ کے اوپر ایک گورنمنٹ کی پالیسی آئی کہ ایک دم انہوں نے سویابین کی امپورٹ کے اوپر بین کر دیا. ہمارے مطلب جو سویابین میل وغیرہ امپورٹ ہوئے تھے وہ پورٹ پر جہاز کھڑے کھڑے خراب ہو گئے کئی مہینے, اور گورنمنٹ نے اس کو الاؤ نہیں کیا. اب جس وقت آپ کی فیڈ جو ہے وہ ڈیفیشینٹ ہوگی اور وہ اچھی کوالٹی کی نہیں بنے گی, تو اس کے ساتھ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے ایفیشنسیز پور ہو جاتی ہیں, کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ انکریز کرتی. تو کاسٹ آف پروڈکشن انکریز کر گئی, پرائسز اس طریقے سے انکریز نہیں کر سکتی, ود رزلٹ کہ جو پروڈکشن کا سائیکل تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا, اور جو پروڈیوسرز تھے چاہے وہ گرینڈ پیرنٹ کے پروڈیوسر تھے, چاہے وہ پیرنٹ اسٹاک کے پروڈیوسر تھے یا برالر, انہوں نے اتنا نقصان کیا کہ کچھ لوگوں نے اس کام کو بند کر دیا اور باقیوں نے اس کام کو شرنک کر دیا, جس کی وجہ سے جو میں نے پہلے بات کی سٹیٹس کی کہ ہماری جو فگرز ہیں وہ ڈراپ ہوئی. اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ نقصان تو ہو گیا. اب جیسا پہلے جو پولٹری کا سیکٹر تھا اس نے جو گروتھ
کی تھی وہ 60 سال کے عرصے کی کاوشوں کے نتیجے میں ہوئی بالکل. سو اگر ہم آج سوچنا شروع کریں گے تو اگلے 5 سال اگلے 10 سال کو سیکیور کریں گے, اور اگر آج نہیں سوچیں گے تو اگلے 2 سال کے بعد سچویشن اور زیادہ سیریس ہو جائے گی, اور زیادہ سیویئر ہو جائے گی. ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلا کام حکومت کے لیول کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک کمیشن بٹھائے جو کہ اس کو اسیس کرے کہ مطلب ہے کہ کتنا نقصان ہو گیا, نقصان کی وجوہات کیا تھی, اور پھر دیکھا جائے کہ اس کو ہم ریپیئر کس طریقے سے کر سکتے ہیں. میرے ذاتی خیال میں یہ ہے کہ جو بریڈنگ فارمز بند ہوئے, برائلر فارمز بند ہوئے, تو ان کی جو کیپٹل انویسٹمنٹ ہے وہ تو موجود ہے, ایسٹس موجود ہیں, بٹ دے ہیو لاسٹ از دی ورکنگ کیپٹل. تو اس کو ریوائیو کرنا ریلیٹیولی آسان ہے کہ وہ فارمز ہیں موجودہ خالی پڑے ہوئے ہیں, اگر ان کو سپورٹ کیا جائے تو وہ دوبارہ ریپلینش ہو سکتے ہیں, دے کین کم انٹو پروڈکشن میں بھی 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ پروڈکشن آ سکتی ہے. لیکن اگر یہ والی فیسلٹیز جو ہیں, یہ والی فیسلٹیز کریش کر جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, لوگ جو ان کو بیچ کے منہدم کر دیتے ہیں اور اس کو کسی اور مقصد میں یوز کر لیتے ہیں, تو پھر دوبارہ سے یہ کیپٹل انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, دوبارہ سے یہ ورکنگ کیپٹل ڈالنا پڑے گا, اور پھر ہم لوگ اس کو ریوائیو کرنے کے کام. تو اس لیے گورنمنٹ کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے, کمیشن اپوائنٹ کرے ٹو اسیس دا لاسز, پھر دیکھنا چاہیے کہ یہ لاسز کیوں ہوئے. پھر تیسری سٹیج آتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ان لاسز سے ہم نکل کس طریقے سے. جیسے میں نے کہا کہ اس میں کس طریقے سے ان لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں وہ واپس آئیں, جنہوں نے کم کیا ہے وہ اپنی پروڈکشن کو بنیادی سہولیات دے دی جائیں, ایٹ لیسٹ وہ سٹارٹ تو کر سکیں اپنا بزنس. جی, ان کی جو ورکنگ کیپٹل ہے اس کے اندر ان کو سپورٹ دی جائے تاکہ وہ واپس آ سکیں اپنے بزنس میں اور پروڈکشن میں. اور اگر کچھ بینکس کے ساتھ کچھ معاملات ہیں کچھ لوگوں کے, تو ان کو ریلیف دیا جائے, ان کے لونز جو ہے ریشیڈیول کیے جائیں, ان کو کوئی ایڈیشنل فیسلٹیز دی جائے تاکہ وہ دوبارہ اپنے فلوس کو پلیس کر کے پروڈکشن میں آ کر اپنے بزنس کو بھی چلائیں, بینکس کو بھی ری پے کر سکیں, اور ایٹ دی سیم ٹائم ملک کی جی ڈی پی کے اندر بھی کنٹریبیوٹ کریں, لوگوں کو جابس کی اویلیبلٹی ہے جو اس کے اندر بھی کریں, اور پھر یہ نیوٹریشنل جو ڈیفیشنسیز ہیں اس کو پر کرنے کے سلسلے میں خود کفیل ہو سکیں اس میں, پھر ہم بالکل خود کفالت کی طرف بہت تیزی سے ہم لوگ جا رہے تھے, بلکہ ہم لوگ ایکسپورٹ کی طرف دیکھ رہے تھے, لیکن انفارچونیٹلی اب تو پہلا اسٹیج تو یہ ہے کہ ہم فائٹنگ کریں, کہ ہم کس طریقے سے اس انڈسٹری کو بہترین مشورہ ہے ڈاکٹر مسعود مار صاحب آپ کی طرف سے, اور ہمیں پوری امید ہے کہ جو متعلقہ حکام ہے, ادارے ہیں, گورنمنٹ ہے, وہ یقیناً اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مثبت اقدامات اٹھائیں گے, کیونکہ پہلے بھی جو یہ موجودہ حکومت ہے اس نے ماضی میں بھی بہت اچھا کام کیا ہوا ہے, خاص طور پہ پولٹری سیکٹر کے حوالے سے. تو امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی کچھ بہترین معاملات ہی کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے میڈیا کے ساتھ بہت فرینڈلی آپ اٹیچ رہے, اور کوئی بھی مسئلہ آیا پولٹری کے حوالے سے کسی بھی قسم کا, تو کنزیومر ایجوکیشن سے لے کے ادر جتنے بھی پرابلم تھے آپ نے ہمیشہ میڈیا کو اس کے اندر انگیج رکھا ہے. تو ابھی جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آنے والی خدا نخواستہ 2 سال کے بعد صورتحال کتنی خطرناک ہو سکتی ہے, اس میں میڈیا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے جی, اس میں یہ جو پچھلا فیز ہوا اس میں پاکستان پولٹری ایسوسی جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ میں ذاتی طور پر بھی کنزیومر ایجوکیشن کے حوالے سے اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ رہا. تو ایک فیز تھا جب کہ میڈیا کے اندر بھی پولٹری اور پولٹری پروڈکٹس کے حوالے سے کچھ کنفیوژنس تھی, اور اس کی جو امپورٹنس تھی وہ صحیح طریقے سے ریکگنائز نہیں ہوئی. تو پولٹری ایسوسی ایشن نے پچھلے 5-10 سال کے اندر بہت ایفرٹ کی اور میڈیا کے ساتھ اپنی انٹریکشن کو بڑھایا, اور ہمارے ایک اینول پروگرام بھی ہوتا ہے ایکسپو میں, اور ایگزیبیشن ہوتی ہے, تو اس میں بہت بڑی گیدرنگ ہوتی تھی میڈیا کی, جس میں تقریباً سارے اینکرز جو ہیں, جتنے دانشور ہیں, جتنے صحافی ہیں, اسپیشلی آپ انوائٹ کرتے رہے ہیں, ہم ان کو انوائٹ کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ پولٹری خود کیا کر رہی ہے, پولٹری کیا رول پلے کر سکتی ہے, اور پاکستان کے اندر جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں ان کے سلسلے میں پولٹری جو ہے اپنی کیا رول پلے. تو اس میں ہمیں بڑی سپورٹ ملی میڈیا کے حوالے سے, اور انہوں نے بھی اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کیا
لیکن یہ ہے کہ وہ ایک سینیریو تھا کہ جس میں پولٹری گرو کر رہی تھی، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ اگر مطلب ہے کہ اویئرنیس لوگوں کے اندر کریٹ کی جائے، اور جتنا پوٹینشیل ہے پولٹری کے اندر، یہ اگر اپنی کیپیسٹی سے ڈبل پروڈکشن کر دیتی ہے تو کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے گی، عام آدمی کو سستی پروٹین، سستی پولٹری پروڈکٹس جن میں انڈا بھی ہے، مرغی بھی ہے، دوسری چیزیں وہ اویلیبل ہوگی، اور ایٹ دی سیم ٹائم ہماری آنے والی نسلوں کی صحتیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. لیکن یہ جو ریسنٹ سینیریو آیا ہے اس نے وہ ساری جو ایفرٹس الارمنگ سچویشن اس کو کہتے ہیں نا پانی پھیر دیے. تو اب یہ ہے کہ ہمیں اس کو ری بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور میڈیا کیونکہ آج کے زمانے میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے ایجوکیشن میں دونوں طرف، ایک عام آدمی کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، انڈسٹری کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، اور حکومتوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے. حکومتوں کو مطلب ہے کہ بعض اوقات ان کے جو اپنے ریسورسز ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں یا دوسرے، وہ اس طریقے سے سینسٹائز نہیں کر سکتے جتنی تیزی سے اور افیکٹولی جو ہے میڈیا جو ہے وہ اس کو کر سکتا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ پہلے بھی ماضی میں بھی میڈیا نے بڑا مثبت رول پلے کیا ہے، اور اس معاملے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اب بھی میڈیا جو ہے وہ گورنمنٹ کو اپنے لیول پر، پولٹری کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنے لیول پر ان کو کنفرنٹ کرے گی، کیونکہ ہمارے تک یہ خبریں آ رہی ہیں تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور اگر یہ خبریں توجہ دلانا بے حد ضروری ہوتا ہے. جی اگر یہ خبریں درست ہیں تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل چکن کی پروڈکشن 50% کم ہو جاتی ہے، تو آپ کے پاس آلٹرنیٹ پروٹین سپلائی کیا ہے؟ کیا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی سے ڈیزاسٹر ہو جائے، یا آپ نے کچھ سوچا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے پولٹری کو بحال کیا جائے، دوسرا آپ سمجھتے ہیں نہیں پولٹری تو بحال نہیں کرنی، ہمارے پاس آلٹرنیٹ ریسورسز ہیں، ہمارے پاس مٹن ہے، بیف ہے، فش ہے. وہ تو خرید ہی نہیں ہے، آپ کی قوت خرید بھی نہیں ہے اور اس کی پروڈکشن بھی نہیں ہے. یا تو اس کی پروڈکشن کو 100% بڑھا لیں تو یہ کمپنسیٹ ہو جائے، اگر اس کی پروڈکشن بھی نہیں بڑھتی، اس کی بھی پروڈکشن کم ہو جا رہی ہے، تو دین گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. اور آنے والے دنوں میں مجھے یاد ہے کہ وہ کسی زمانے میں 5 سالہ پروگرام ہوتا تھا، پھر وہ گورنمنٹس جو زیادہ پروگریسو ہوتی تھی وہ 2 3 پروگرام دیتی ہوتی تھی کہ اگلے 3-5 سالہ پروگرام میں ہم یہ کریں گے. تو ہماری حکومت کے پاس باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، انسانی صحت کے حوالے سے کیا پروگرام ہے اگلے 5 سال کے لیے، اس سے اگلے 5 سال کے لیے. چلے ممکن ہے کہ ان قریب وہ اعلانات کر بھی دیں اس طرح کے، امید ہے ہمیں انشاءاللہ. اچھا سر، آپ نے ذکر کیا کہ کسی بھی چیز کے لیے کم از کم 2-3 سال پہلے اس کی پلاننگ یا اعلانات کیے جاتے ہیں، پھر اس کو امپلیمنٹ کی طرف لے جایا جاتا ہے. سچویشن میں آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا کہ جو اس وقت صورتحال ہے، گورنمنٹ اگر آج کی ڈیٹ سے شروع کرے تو تب جا کے اس خطرناک صورتحال سے بچا جا سکتا ہے. اگلے 2 سال کے بعد، ہاں ایگزیکٹلی، جو 2 سال کی ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، 24 اور 25 میں گورنمنٹ جو مرضی کر لے، کچھ نہیں ہونے والا. وہ مطلب ڈیفیشنسیز ہوں گی کیونکہ دا پروڈکشن از ان دی پائپ لائن، وہ نہیں بڑھا سکتے، لیکن آج سوچیں گے تو 2025 اور 26 میں کچھ کر سکتے، کچھ بہتری آ سکے. یہ مطلب الارمنگ سچویشن سے ہم بچ جائیں گے. اصل چیلنجنگ تو جو سچویشن ہے وہ تو ہر فیلڈ میں ہی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے پاس ایک ایٹ لیسٹ حلال مارکیٹ موجود ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے بڑا سا بریف کر دیا کہ پہلے خود کفیل تو ہو جائیں، خود کفیل تو پہلے ہو جائیں، تو ایک زر مبادلہ کا راستہ ادھر سے بھی بن سکتا ہے. پاکستان کا اگر ہم بات کریں جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، انفلیشن بہت ہے، ہم IMF کے جو ہے وہ ان کو برداشت کر رہے ہیں، ان کی پابندیاں، کڑی شرائط کو برداشت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو کیا حلال مارکیٹ کے ذریعے ہمارے پاس بہت بڑی ایک اپرچونٹی موجود نہیں ہے کہ گورنمنٹ اگر اس میں دلچسپی لے تو کیا ہم صرف جو ہماری اس وقت موجودہ قیادت ہے پولٹری کی، جو لوگ کام کر رہے ہیں پاکستان میں، کیا وہ اتنے اہل نہیں ہے کہ اتنی پروڈکشن دے دیں کہ ہم ایکسپورٹ کی طرف بھی چلے جائیں؟ جی بالکل، ایکسپورٹ کے لیے آپ کی 2-3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، خاص طور پر پولٹری کے حوالے سے میں بات کروں گا. تو را مٹیریل کی موجودگی ہونی چاہیے، اس کے بعد پروڈکشن کی فیسلٹیز ہونی چاہیے، اور تیسرا آپ کے پاس نالج و نو ہاؤ ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی، جو
پہلی چیز ہے را مٹیریل، تو اس کا را مٹیریل فیڈ اور گرینز ہے جو کہ ایگریکلچر پروڈکٹ ہے، اور اس میں ہماری میجر جو ہے وہ 60 to 70% کے قریب وہ کارن ہوتی ہے، مکئی. اور پاکستان کے اندر دنیا کی بہترین مکئی پروڈیوس ہوتی ہے. پاکستان کی واحد کراپ ہے جس کی پر ایکڑ ییلڈ جو ہے کمپیریبل ود دا ورلڈ ہے. تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بھی بڑی کمپیریبل ہے اس کی را مٹیریل. بلکہ اس کو میں تھوڑا سا اپنی جو میری پریویس بات ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے بتاؤں کہ جو پولٹری ہے یہ ایگریکلچر کو بہت بڑا سہارا دیتی ہے. جس طریقے سے ریپ سیڈ اور سویابین اور مکئی اور رائس ٹپس ان کی جو ہے کنزمپشن یہاں. اسی طریقے سے کچھ پروڈکٹس ہیں جن کے را مٹیریل مطلب جو سائڈ پروڈکٹس ہیں، مین پروڈکٹ آپ کی یوز ہو جاتی ہے ہیومن کنزمپشن کے لیے، بائی پروڈکٹس جو ہے وہ پولٹری کے اندر یوز ہو جاتی ہے. تو وہ پولٹری کی پاپولیشن کم ہونے کی وجہ سے اس کی پرچیز کے اوپر بھی فرق پڑا. ٹھیک ہے. اور میں ایک ایگزامپل مکئی کی دوں کہ اس کی قیمت آدھی ہو گئی کیونکہ there was no consumer. So ایگریکلچر سیکٹر نے بہت بڑا نقصان اٹھایا پولٹری کی پروڈکشن ریڈیوس ہونے کی وجہ سے. تو بجائے اس کے کہ ہم پولٹری کی پروڈکشن بڑھاتے اور ایگریکلچر سیکٹر کو سپورٹ ہوتی کہ اوکے آپ پروڈیوس کریں، دیر از اے کنزیومر، ہم نے اس کو نیگیٹیوٹی میں ڈال دیا. آج ہم مطلب ہے کہ اگر 6-7 ملین ٹن جو ہے وہ مکئی پروڈیوس کر رہے ہیں تو اس کے اندر اس کو ڈبل کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے پاکستان کے اندر. ہم اسی طریقے سے اس کو ڈبل کر کے پولٹری کی پاپولیشن کو بھی ڈبل کر سکتے تھے، لیکن اس کی پاپولیشن کو کم کیا. اس کے ساتھ مکئی تو پروڈیوس ہوئی تھی پریویس ریکوائرمنٹ کے مطابق، بائر کوئی نہیں تھا تو اس کی قیمتیں کریش کر گئی. کہاں 4,000 روپے کا من مل رہی تھی 1,600 روپے من کے اوپر آ گئی. تو فارمر جو ایگریکلچر وہ بھی تباہ مایوس ہوا، بالکل مایوس ہوا، نقصان ہوا اس کا. اسی طریقے سے پولٹری فارمر کا نقصان ہوا، پولٹری فارمر نے چھوڑ دی فارمنگ. تو آج آپ کو مرغی اور انڈا جو ہے وہ مہنگا مل رہا ہے کیونکہ فارمر نقصان کر کے اس میں سے نکل گیا. تو اسی طریقے سے اس سال ایگریکلچر اس نے نقصان کیا ہے، اگلے سال مکئی کی پروڈکشن میں پرابلم آئے گا. تو اب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کیونکہ ریپیٹڈلی ہو رہی ہوتی ہیں، ایز اکانومسٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہمیں اگر پتہ تو حکومت کو بھی پتہ ہونا چاہیے. تو بجائے اس کے کہ جس وقت وہ جلوس نکلتا ہے کہ یہ آٹے کی کمی ہوگی تو پھر دفعہ 144 لگا کے گورنمنٹ موو کرتی ہے. گورنمنٹ کو 2 سال پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں 2 سال کے بعد کیا ہوگا، ریفلیکشن آئے گا. اگر 2 سال پہلے نہیں پتہ تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کا پلاننگ ڈویژن اپنا کام نہیں کر رہا. تو آج ان کو فوڈ فار تھاٹ میں دے رہا ہوں کہ 2 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے فوڈ کے سیکٹر میں، ایگریکلچر کے سیکٹر میں اور ہیلتھ کے سیکٹر میں. بیکاز آف دس اونلی ون فیکٹر، باقی کے فیکٹرز تو اور ہوں گے، ان کے سب ڈسٹرب ہوں گے اس کی وجہ سے. ریلیٹ کرتے ہیں ان 3 فیکٹرز کی وجہ سے جو کچھ ہونے والا ہے اس میں ہنٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے. حکومت کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح اس کو منیمائز کر سکتے ہیں، کس طرح روک سکتے ہیں اور پھر اس کو کس طرح اس میں سے نکلنے کی کوشش کر سکتے ہیں. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی اور تجاویز کو میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہوں آپ کی طرف سے جب بھی آتی ہیں. وہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے پولٹری فارمر کے لیے، ہماری خود کفالت کے لیے بہت زیادہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. اب سر یہ آپ کا کیمرہ ہے، آپ کے پولٹری فارمرز آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ آپ کو سنتے ہیں کنزیومر ایجوکیشن کے حوالے سے اور متعلقہ حکام بھی آپ کو دیکھ اور سن رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنا میسج ایک ریکارڈ کرواتے ہیں. دیکھیے یہ پولٹری فارمرز کا جہاں تک تعلق ہے وہ پہلے مشکلات میں ہے، لیکن یہ ہے کہ بڑی ہمت کے ساتھ وہ اپنے کام کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور ان کے لیے میرا پیغام ہوگا کہ الٹیمیٹلی ڈیفینیٹلی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف جائیں گی. وہ اپنی پروڈکشنز کو کنٹینیو کرنے کی جتنی کوشش کر سکتے ہیں اپنے تئیں اس کوشش کو کریں اور ان کی جو پروڈکٹ کی کنزمپشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں بہتر ہوگی. کیونکہ گورنمنٹ بھی ظاہری بات ہے ان معاملات کو حل کرنے کے لیے اپنے اینڈ کے اوپر کچھ کوششیں کرے گی اور اس کے نتیجے میں اس کی کنزمپشن بڑھے گی. جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے تو میڈیا سے میری درخواست ہے کہ یہ جو میں نے گزارشات کی ہیں ان کو حکومت تک اور ارباب اختیار تک پہنچانے میں
ہماری مدد کریں، اپنی مدد کریں اور الٹیمیٹلی لوگوں کی مدد کریں، تاکہ وہ ڈیزاسٹر جو میں دیکھ رہا ہوں اللہ کرے کہ وہ جو ہے نا اس میں نہ آئے۔ حکومت کے حوالے سے کہ حکومت کو آج دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا کرائسس ہے، کل کے کیا چیلنجز ہوں گے، اور اس کے لیے انہوں نے آج کیا پالیسیز میں تبدیلیاں لانی ہیں کہ کل کے چیلنجز جو ہیں ان کو کس طریقے سے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں وہ ایک شعر ہے کہ نہ گواؤ ناوی کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تن داغ داغ لٹا دیا۔ زبردست بات ہے، تھینک یو سو مچ۔ اور بالکل درست فرمایا، کیونکہ جو تجزیہ نگار ہوتا ہے وہ تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو الارمنگ سچویشن میں بتا دیتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ چونکہ آج کی شخصیت جو ہے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب، یہ اپنا جو ہے وہ بڑا گہری کمانڈ رکھتے ہیں پولٹری سیکٹر کے اوپر، اور جو اعداد شمار شیئر کیے ہیں، اور آنے والے 2 سال خدا نہ خواستہ بڑی گمبھیر صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ پہلے بھی ہم اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو تالے لگا چکے ہیں، جو ہماری زرعی انڈسٹری ہے اس کو بھی تالے لگ چکے ہیں، تو خدا نہ خواستہ اس کے متحمل ہم نہیں ہو سکتے کہ ہماری پولٹری انڈسٹری کو تالے لگے، کیونکہ یہ خوراک کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور ایک دعویٰ ہوا کرتا تھا کہ سب سے سستی پروٹین جو ہے اس کے حصول کا بڑا ذریعہ بھی ہے، اور ابھی تک یہ دعویٰ قائم بھی ہے۔ اللہ کرے کہ آنے والے سالوں میں بھی اسی طرح سے جو ہمارے عوام کو، پاکستان کو سستی پروٹین کا جو حصول ہے وہ ممکن ہوتا رہے۔ آج کا شو آپ کو کیسا لگا ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو لازمی پوچھیے گا۔ اس کے ساتھ اپنی میزبان زبیدہ انور خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔